تو کہتے ہیں اب میرے ہاتھ میں انگوٹھی کیا، میرے ہاتھ میں وہ گڑ کی ڈلی تھی، کہتے ہیں وہ میں اچھالتا ہوا گھر آیا تو والدہ نے پوچھا وہ انگوٹھی کہاں پہ ہے جو میں نے آپ کو لے کے دی تھی؟ گڑ تو میٹھا ہی ہوتا ہے، آپ وہ نہ سمجھ، آپ کو بھی اس دنیا کا جو ہے وہ داؤ پیچ نہیں معلوم۔ اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں اور اچھی ماں کے بیٹے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر آپ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، بس تمہارے نصیب نہیں لکھ سکتی۔ میری مدر نے میرے بھائی کے لیے تقریباً کوئی 5 سال آگے کے بھی نا کپڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے کے رکھی ہوئی تھی۔ مدر کا نعم البدل کہیں پہ بھی نہیں آپ کو مل سکتا۔ ماں کو بچوں کی تکلیف یا ماں کو بیٹی کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ تنی کا رشتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا یہاں پہ تشریف لائے۔ آج بہت خاص دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، مدرس ڈے جو ہے وہ عالمی سطح پہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور ہر دن جو ہے وہ ماں کا ہے، اور ماں کے سالمی دن پہ ہم سب اپنی والدہ کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ کریں گے اور دنیا بھر کی عظیم ماؤں کو جو ہے خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور ماں بہت عظیم ہستی ہے، اور میں بالکل انٹرو دیتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت چھوٹا تھا تو میں نے کی اپنی والدہ سے کہ مجھے نا ایک انگوٹھی لے دیں ہیرے کی۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا یہ تو جو بچے ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ تو نہیں پہنتے یہ ہیرے کی انگوٹھی، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ تو کہتے ہیں میں نے بہت ضد کی، میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا، نہ میں پڑھنے جاؤں گا، مجھے آپ لے کے دیں۔ کہتے ہیں والدہ نے لے دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ گلی میں اچھالتا ہوا، جیسے بچے بال کو اچھالتے ہیں، کہتے ہیں میں اچھالتا ہوا گلی میں چلا گیا تو کہتے ہیں ایک ٹھگ وہاں سے گزر رہا تھا، ایک لٹیرا۔ کہتے ہیں اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ہیرے کی انگوٹھی اور یہ بچہ 8-10 سال کا ہے، تو کہتے ہیں اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا بیٹا بات سنو۔ کہتے ہیں میں پاس چلا گیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ ویسے میں نے والدہ سے ضد کر کے لی ہے، اور جو ہے نا یہ ہے اصلی چیز اور یہ بہت قیمتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ٹھگ نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، مجھے اپنے جھانسے میں کہتے ہیں کہ پھنسا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ٹھگ نے کہا بیٹا یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ تو بے مزہ ہے، یہ تو بے ذائقہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیسے بے مزہ ہو گئی، یہ تو بڑی قیمتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ بیٹا یہ آپ اپنی زبان پہ رکھو اس انگوٹھی کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انگوٹھی کو زبان پہ رکھا تو ظاہر سی بات ہے انگوٹھی میں تو کون سا ذائقہ تھا۔ تو کہتے ہیں وہ بے مزہ، کہتے ہیں اس نے نا جیب سے ایک گڑ کا ٹکڑا نکالا، کہتے ہیں بیٹا اب آپ اس سے چکھو۔ تو کہتے ہیں میں نے گڑ تو میٹھا ہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے گڑ کو جب چکھا تو وہ اس میں تو بہت لطف آیا، مجھے بہت مزہ آیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹھگ نے کیا کہا، اس لٹیرے نے کہا کہ بیٹا یہ جو ہیرے کی انگوٹھی ہے جو آپ کے پاس، یہ تو اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ مجھے دے دو، یہ گڑ جو ہے وہ آپ لے لو، یہ آپ کے کام کی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں اب میرے ہاتھ میں انگوٹھی کیا، میرے ہاتھ میں وہ گڑ کی ڈلی تھی، کہتے ہیں وہ میں اچھالتا ہوا گھر آیا تو والدہ نے پوچھا وہ انگوٹھی کہاں پہ ہے جو میں نے آپ کو لے کے دی تھی، وہ آپ مجھے واپس دے دیں تاکہ میں اس کو سیو کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو کسی کام کی نہیں تھی، وہ تو میں نے اس کو واپس دے دی ہے۔ تو کہتے ہیں والدہ میری کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ تو بڑی قیمتی تھی۔ کہتے ہیں مجھے ایک صاحب نے کہا، باہر مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ اس میں تو ذائقہ، انہوں نے کہا بیٹا آپ اس لٹیرے کے ہاتھ جو ہے وہ لٹ چکے ہیں، اس نے آپ کو ٹھگ لیا ہے اور وہ آپ کو لوٹ لیا ہے اس نے، اور وہ تو بڑی قیمتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو گڑ کی اس نے مجھے ڈلی دی ہے، اس میں تو یہ ذائقے دار ہے۔ تو کہتے ہیں میری والدہ نے کہا گڑ تو میٹھا ہی ہوتا ہے، آپ وہ نہ سمجھ، آپ کو بھی اس دنیا کا جو ہے وہ داؤ پیچ نہیں معلوم، تو آپ افسوس جو ہے اس ڈاکو کے ہاتھ، اس لٹیرے کے ہاتھ جو ہے وہ لٹ چکے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو دنیا ہے یہ ایک عارضی ہے، یہ جائے قرار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمیشہ کی رہنے والی نہیں ہے۔ تو اس میں جو آپ کی ماں ہے وہ آپ کو ایک ایسا ٹرین کرتی ہے، ایک ایسا رول پلے کرتی ہے آپ کی تربیت پہ، جو کہ بہت ہی زبردست، اگر آپ ان کی بات مانتے ہیں اور اچھی ماں کے بیٹے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر آپ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں۔ تو عظیم مائیں اس وقت موجود ہیں، ہماری بہن بیٹیاں اور مائیں آج موجود ہیں۔ فتیحہ صاحبہ سے میں درخواست کروں گا کہ آغاز کریں آج کی ڈیبیٹ کا، مدرس ڈے کا جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے نقطہ نگاہ پیش کریں۔ فتیحہ صاحبہ سائیکالوجسٹ ہیں، حمید لطیف میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، تشریف لائیں۔ آج کا جو بیسکلی ٹاپک ہے وہ مدر ڈے کے اکارڈنگ ہے، تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ ماں کے بغیر کوئی بھی دن نہیں ہے، اور اللہ پاک تمام کی ماؤں کو لمبی عمر دے۔ اور اگر اب اپنی زندگی کی بات کروں تو واقعی میری مما نے میرے لیے بہت زیادہ مشکلیں برداشت کی، بہت زیادہ ہارڈ شپ بھی کی، میرے لیے نہیں بلکہ میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے، کہ ان کی ایفرٹ ہے کہ آج میں جہاں ہوں، جس منزل پہ بھی ہوں، صرف ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں۔ وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، بس تمہارے نصیب نہیں لکھ سکتی۔
اللہ پاک تمہارے نصیب بھی اچھے کریں, کیونکہ واقعی ایک ماں بیٹیوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے لیکن ان کے نصیب کی دعا ہی کر سکتی ہے. اسی لیے تمام بیٹیوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کریں, کیونکہ ماں باپ کی کہیں نہ کہیں خواہش ہوتی ہے کہ جہاں بیٹی اتنی کامیاب ہوئی ہے وہاں اس کے نصیب بھی بہتر ہوں. تو بس اس دن کے موقع پہ میں یہی کہوں گی اللہ پاک تمام کی ماؤں کو صحت تندرستی دے. یہ کامیابیاں, یہ عزت, یہ مقام تم سے ہے اے میری ماں, میرا سارا مقام تم سے ہے. وسیع شاہ صاحب کی شاعری ہے. رملا صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور عظیم ماں کی بیٹی ہیں, اور اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ کتنی پازیٹیو ہیں ماشاءاللہ. یہ ماں باپ کی تربیت ہی ہوتی ہے کہ بچے کے اندر جو ہے پازیٹیوٹی آتی ہے. جی مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنی عظیم ماؤں کے ساتھ میں ہوں, اور آپ لوگوں کو تو بہت زیادہ پرسنلی بھی جانتی ہوں میں, مگر میں ان ماؤں کے لیے بھی آج کا دن سیلیبریٹ کرنا چاہوں گی جو ایکچوئل ان بچوں کی ماں نہیں ہیں مگر سسٹر کی صورت میں, خالہ کی صورت میں, پھپھو کی صورت میں ان لوگوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے. اور اس میں اگر میں اپنے گھر میں دیکھوں تو میری مدر کی ڈیتھ بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی. اس ایج میں ابھی ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے فصل پکا دی ہے, بڑھ پھول رہی ہے, اور اب اس کے حاصل کرنے کا ٹائم آیا ہے, یعنی ہم ان کی خوشیاں دیکھیں گی, اگلی جنریشن کی خوشیاں دیکھیں گی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ موسٹلی امی بات کرتی تھیں, ہم 8 بہنیں ہیں ماشاءاللہ اور 1 بھائی ہے. تو میری مدر نے میرے بھائی کے لیے تقریباً کوئی 5 سال آگے کے بھی نا کپڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے کے رکھی ہوئی تھی. 8 بہنوں کے بعد ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی اٹریکشن اور وہ تھوڑی وائب ذرا زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کے لیے جہاں سے بھی جو بھی چیز مل رہی ہے بس اس کے لیے لیتے جاؤ. تو وہ جو پسند آتی تھی امی وہاں سے کر لیتی تھیں. امی کی ڈیتھ کے بعد ہم لوگوں نے کوئی میرے خیال میں 5-7 سال اس کو وہ چیزیں پہنائی جو امی نے اپنے ہاتھوں سے لی ہوئی تھی. تو مدر کا نعم البدل کہیں پہ بھی نہیں آپ کو مل سکتا, مگر میرے لیے ہم لوگوں کے پاس جو میں آج کے دن کے لیے اپنی طرف سے جن کو مدرس ڈے اسپیشلی وش کرنا چاہوں گی وہ میری بڑی آپا ہے, کیونکہ میری امی کی ڈیتھ کے بعد ہم لوگ صرف 3 بہنوں کی شادی ہوئی تھی, اور امی کی ڈیتھ کے بعد سب بہنوں کی شادی کرنے سے لے کے ان کی آگے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت سے لے کے اسٹڈی سے لے کے ہر چیز کے لیے انہوں نے, دیکھیں ان کو بھی تو مدر چاہیے تھی, ہمیں اگر چاہیے تھی, ہمارا گیپ کوئی اتنا زیادہ تو نہیں تھا کہ وہ بہت بڑی بن جاتی, مگر جس ایج میں انہوں نے کیا, ایسے بہت سے ہمارے آس پاس میں لوگ موجود ہیں جن میں ہم لوگوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ رشتے نبھانے کے لیے, خاندان کے لیے بہت کچھ ایسا کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو اس میں کنٹریبیوشن ان کا تو تھا کیونکہ وہ تو ہمارے بلڈ ریلیشن میں تھی نا. ہم موسٹلی ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ماں کو بچوں کی تکلیف یا ماں کو بیٹی کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ تنی کا رشتہ ہے, موسٹلی ہم لوگ بولتے ہیں, مگر ایکچولی صرف یہ اسی کا نہیں ہے, یہ بلڈ ریلیشن میں بھی آتا ہے, یہ احساس میں آتا ہے, یہ آپ کے ساتھ گزارے ہوئے لوگوں کے لیے تکلیف سے بچانے کے لیے آتا ہے. تو میں اپنی آپا کو اس لیے کہتی ہوں کہ امی نے تو جو کچھ سہا, جو کچھ کیا 8 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا لینے کے لیے, وہ تو ایک بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی اور یہاں پہ وہ بتانا پاسبل نہیں ہے. مگر جو ان کے بعد میری بڑی آپا نے کیا اور آج تک وہ کر رہی ہیں کہ ہماری سسٹرز کے لیے میکا ان کا گھر ہے, ان میں بہت بڑا کنٹریبیوشن. جیسے میں کہتی ہوں کہ ہاں ہم لوگ آج مدر ایک دن منا رہے ہیں, مگر اس دن کے ساتھ ہمیں ہر جگہ پہ ہر چیز میں مردوں کا ساتھ ضرور چاہیے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو, چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو, چاہے وہ اچھے ہسبینڈ کی صورت میں ہو. تو اس معاشرے کا بہت بڑا کردار مردوں کی طرف سے بھی آتا ہے ہمارے پاس. اور ایسی ساری ماؤں کو میں کہتی ہوں جو پھپھو کی صورت میں ہو, خالہ کی صورت میں ہو, یا وٹ ایور کسی بھی ریلیشن سے آ رہی ہیں, میں مدرس کے بعد جانے میں ان لوگوں کو ضرور اسپیشلی کروں گی, کیونکہ آج ہے تو مدرس ڈے, آپ تو بلڈ ریلیشن کو کر رہے ہیں, مگر میں ان مدرس کو بھی کروں گی, احساس کے ان رشتوں کو بھی کروں گی جنہوں نے ماں کے جانے کے بعد ماں جیسا کردار پال کیا ہے اس معاشرے میں. کچھ دن پہلے میں ایک میم دیکھ رہی تھی, میم تو نہیں کہنا چاہیے, ایک ریل دیکھ رہی تھی انسٹا پہ, کہ وہ ایک بیئر تھا, ریچھنی تھی, وہ اپنے بچے کو بار بار جنگل سے بچا کے لا رہی تھی, اور وہ پھر بھاگ رہا تھا, پھر وہی, اور ایٹ لیسٹ 10 دفعہ اس بچے نے اپنی ماں کو تنگ کیا. سیم یہی ہماری مدرز ہمارے لیے کرتی ہیں. آپ میں سے میں خیال موسٹلی مدرز ہیں, کوئی ایک آدھی شاید سنگل ہو, لیکن باقی موسٹلی جو ہیں وہ مدرز. تو اب ماں کا کردار یہ بڑی فضول بات ہے, مجھے تو اس پہ بولنا ہی عجیب لگتا ہے, اس لیے کہ یہ کوئی ہی شاید دنیا کا بندہ ہو جو اس چیز کو ڈینائی کر سکے کہ ماں کی عظمت. کون ہے, کوئی آپ میں سے کوئی ایک بندہ کوئی ایک انسیڈنٹ بتا دے جس میں ماں نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی بڑا ظلم کیا ہو؟ ہے ہی نہیں.
کیونکہ مائیں تو یہ ہوتی ہیں کہ ان کے بچے مینٹلی ریٹارڈڈ ہوں, معذور ہوں. بیٹیاں ڈیورس 2 دفعہ ڈیورس لے کے آ جاتی ہیں, مائیں ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں, ہمیشہ کرتی ہیں. تو یہ سب نے اپنے اپنے ایکسپیرینس بتائے. میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ لوگوں سے تو کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. ظاہر ہے میری ماں بھی بہت لونگ تھی. میری مدر کے ساتھ یہ تھا کہ میری مدر فارنر تھی, ان کے یہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں تھے, ان کو ان کی ستیلی ماں نے پالا تھا. تو وہ میرے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہتی تھی کہ جو میرے اندر کمیاں ہیں اس کے اندر نہ ہوں. لیکن اس میں انہوں نے مجھے اتنا پیمپرڈ کر دیا کہ میں نے اپنی شادی کے 10 سال بعد بھی کوئی کام ہی نہیں کیا. ایون میں وہ لڑکی تھی کہ میں نے کبھی کپڑے نہیں خریدے تھے. مجھے نہیں پتا کہاں سے کون سی بوتیک ہے, ایم ایم عالم روڈ کیا ہے, کیونکہ میری مدر میرے لیے سب کچھ کرتی تھی. ایون میں چھوٹی ایج میں بھی شادی ہو گئی, میرے بچے بھی میری امی نے پالے. لیکن جب میری امی کی ڈیتھ ہو گئی پھر میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں, کوئی 2 سال تو میں ٹراما میں رہی. میں نے بہت زیادہ, میں ہر بات پہ روتی تھی کیونکہ میری بہن بھی نہیں تھی. لیکن پھر میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں, اس طرح سے زندگی نہیں گزرے گی. اب یہ ہے کہ میری فرینڈس بیٹھی ہیں, شہنیلا ہے, ماہا ہے, عبیدہ ہے, یہ لوگ مجھے جانتے ہیں. میری فرینڈس جو ہیں یہ میں پوری کہہ سکتی ہوں بڑے فخر کے ساتھ کہ میری فرینڈس میرے سے بہت کلوز ہیں. میں ان کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہوں, اور یہ ہمیشہ دے آر آلویز آن لسننگ. بہن بھائیوں میں آپ اکٹھے اگر بہن بھائی بیٹھے ہو نا, 4-5 جتنے بھی آپ کے بہن بھائی ہیں, تو کسی میں آپ کو ماں کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو اب دیکھیں, میں جس طرح مڈل ایج میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اب جب میں اپنی تصویریں بھی کئی دفعہ دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہیں کہیں میں ان کے جتنی تو نہیں حسین, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی جھلک امی کی آتی ہے. روک لیتا ہے ساری بلاؤں کو وہ اپنے اوپر, ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے. ماں ہمارے لیے, ہم سب کے لیے ماں جیسی کوئی دوسری نعمت ہمارے پاس ہے ہی نہیں. جیسے کہ آپ سب کی میں بات سن رہی تھی, ماں کے بارے میں بول رہے تھے, ہر بندہ جو یہاں پہ بیٹھا ہے نا وہ صرف اور صرف اپنی ماں کی بدولت بیٹھا ہے. ایوری پرسن. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بندہ بیچ میں کہے کہ ہاں میری ماں کا میری پرسنالٹی میں کوئی کردار نہیں ہے. تو میں جو کچھ بھی ہوں اپنی مدر کی وجہ سے ہوں, اور باقی سب کا بھی میرے خیال ہے سیم یہی ہوگا. بیسکلی میں جھنگ سے بلانگ کرتی ہوں, اور ہمارا علاقہ تھوڑا سا فیوڈل ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم لوگوں نے آنکھ کھولی, بڑے ہوئے, تو ہمارے بھائی چاہتے تھے ہم اسکول نہ جائیں, ہم نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. روز ایک گھر میں تماشا ہوتا تھا, ایک لڑائی ہوتی تھی کہ جی آج یہ اسکول نہیں جائیں گی. روز امی کہتی تھی یہ اسکول جائیں گی. تو ایک ماں ہی تھی جو ایوری ڈے اسٹینڈ لیتی تھی. انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا, میٹرک کر لیا, اس کے بعد کہا جی اب کالج نہیں جانا, کالج تو جا ہی نہیں سکتے. لیکن اگین ماں نے اسٹینڈ لیا, انہوں نے کہا میرے بچے ہیں تو کالج جائیں گی. کالج بھیجا, کالج کے بعد یونیورسٹی بھیجا. اور یہ صرف اور صرف ماں, میری وہ ماں جو خود پڑھی لکھی بھی نہیں تھی. شی واز ناٹ ایجوکیٹڈ, ایک دن بھی اسکول میں نہیں گئی, لیکن ان کا یہ بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کہا میری بیٹیاں پڑھیں گی. تو انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا ہے. جو کچھ بھی ہیں, جس عہدے پہ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ صرف جسٹ بیکاز آف مدر. تو حالانکہ لڑائی بھائی کرتے تھے, بابا پھر بھی مان جاتے تھے. بھائی کہتے تھے نہیں ہمیں لوگ کیا کہیں گے, ہماری لڑکیاں صبح جاتی ہیں شام آتی ہیں, سارا دن کیا کرتی ہیں, کہاں جاتی ہیں. تو ایسے ایسے کوسچنز کے جواب دینے پڑتے تھے. تو اس طرح سے لے کے جو ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی ان ہرڈلز کو دیکھے نا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے اپنی بچیوں کو بنانے میں. دیٹ از مدر. اور ہمیشہ سے ماں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, ماں نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں انہوں نے ہمیں کھڑا رکھا ہے, ثابت قدم رکھا ہے, کبھی گرنے نہیں دیا. ایک خدا کی ذات ہے, دوسری ماں کی ذات ہے.